اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھوڑا چلتا، تھوڑا بڑا نہیں چلتا. پہلی قوم کی اخلاقی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے. اب اگر اس کو موسیقی اور قوالیوں اور جناب عالی سنگیت اور سما اور محفل سما اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بھائی، اگر خدا نخواستہ یہ عادت اس کو لگا دی گئی تو اور بھی بگڑ جائے گی قوم. اچھا دیکھیے، پھنسی سے ہی پھوڑا بنتا اور پھوڑے سے ناسور. اگر آج نہیں اس پر تھوڑا غور کیا گیا اور روکا گیا نا، یا رکنے کی فکریں نہیں دلائی گئی. دیکھیے فکریں میری درخواست ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قائدین کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. اگر ڈھنگ سے ان کو کوئی چیز کا اگر درخواست کر کے کہا جائے بھی ذرا غور کر لو اس پہ، تو ماشاءاللہ صلاحیتیں ہیں قوم کے اندر بھی. غور کرو نا کہ حضور نے اجازت دی ہے کہ موسیقی کی سنگیت کی. جب نہیں دی ہے تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کا مطلب یہ ہے پھر کہ وہی کام کرو جس کی گنجائش حضور والے قانون میں نکلتی ہے. شریعت حضور کا قانون ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا قانون. وہ کام مت کرو جو شریعت کے خلاف. اسی میں ہم سب کی آفت ہے، اسی میں ہماری مسلمانی ہے. ہم صرف مسجد تک مسلمان نہیں ہیں. ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے کہ کہاں سے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. کہ ہم مسجد میں تو پکے مسلمان نظر آئے، ٹوپی ووپی پہن کے دستی باندھ کے، ہے نا، تکونی دستی، اور جیسے باہر نکلے تو پھر اپنے حساب سے کرو. چلتا ہے؟ نہیں چلتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی مزید حاصل ہو جائے. اللہ کی پناہ، پہلے حالات سدھر نہیں رہے، کتنی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ سب اسی وقت ممکن ہے میرے بھائی جب ہم شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دلوں کی چاہتوں کی قربانی دیں گے. ہم نفس کے پیچھے بھی چلے، جو ہمارا دل بول رہا وہ بھی ہم کرنے کہ وہ بن جائے خوگر کہ نہیں چلتا چلتا چلتا، اور پھر سوچے کہ شریعت کی حفاظت بھی ہوتی رہے، ہمارے حالات بھی بدلیں. تو نہیں نا. علامہ اقبال نے کہا تھا اور خوب کہا تھا، نقش ہیں سب نا تمام خونے جگر کے بغیر. نفس تو چاہے گا کہ یہ کر لوں یہ کر لوں، دیکھنا یہ پڑے گا کیا میرا اللہ اور میرے پیغمبر اس کی اجازت دیتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. جب نہیں دیتی ہے تو نہیں کرنا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو. حالات کی پنوتی، لفظ پنوتی آ گیا ہے نیچرلی، یہ نکل جائے. یہ جو نحوست جس سے ہم گزر رہے ہیں، بدل ہی نہیں رہے حالات. اب اتنے بھیانک حالات میں اگر ہم مزید سنگیت موسیقی اور یہ اور وہ اس کی اگر ہم عادت ڈالیں، یا خدا نخواستہ اگر یہ بیماری بڑھتے گئی، روکا نہیں گیا درخواست کے طور پہ، منع نہیں کیا گیا، بولا نہیں گیا، ریکویسٹ نہیں کی گئی، سمجھانے کی، سمجھ نہیں کی، اپنے آپ میں بھی غور کرے نا، ہر شخص غور کرے بھائی یہ درست ہے کیا. تو پھر یہی بیماریاں بڑھتے بڑھتے ایک دن اتنا بھیانک روپ لے لیتی ہے کہ پھر آپ اس کو روک نہیں پاتے ہیں. ہلدیا، مہندیا، رسم، سانچک اور دسترخوان پہ الگ الگ قسم کے کھانے حیدرآبادی اسٹائل میں سب شروع کر دیا ہم نے. یہ ظلم نہیں تو کیا؟ آپ مجھے بتاؤ. ظالم کون دکھ رہا؟ خالی خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام. آسان نکاح کہتے کس کو ہیں پھر؟ تو ہم نے نکاح، شادی بیاہ، ریت رواج، رسمان، وراثت کی تقسیم، ہمارے آئلی مسائل، یہ سب خلاف شریعت و شرع. اور فکر کا کر رہے ہم وقف امینڈمنٹ بل پاس ہو گیا، اب کیسا کرنا. تو ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہی پڑے گا. اب کیا کریں گے، مرتا کیا نہ کرتا. میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن دوسرا پہلو بھی کہ جب تک دیکھو ہمارا ایمان ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ ایوانوں میں ہوگا، نہ کہیں ہوگا، نہ کہیں ہوگا. معلوم ہے کہیں نہ کہیں ہم اچھے خاصے کم پڑھ رہے ہیں، اور کم پڑھے اسی کا نتیجہ یہ ایز اے ریزلٹ. اپنے آپ کی اصلاح تو کرنا پڑے گی نا. سر اس پہلو کا نظر انداز کر لیں یا اتنا زیادہ زور نہ دیں اس اصلاحی امر پر، تو پھر آپ کتنے بھی کالے پٹے باندھو، خوب احتجاج کرو، خوب چلاؤ چیخو، انکار نہیں ہے. جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن نقش ہیں سب نا تمام خونے جگر کے بغیر. اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، شریعت کیسے زندہ ہوتی ہے عملی طور پر، وہ پہلی فکر کرنا پڑے گی ہم کو. تب جا کے ساری چیزوں کا اثر اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے.